الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام انعم تھا، اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمت میں بیان فرما دیا، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وَهُوَ يَعِظُهُ سے ظاہر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں اسے مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے، اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہیں۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا یہ، اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم رکھنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے، خصوصاً انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے، اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت اہم ہے۔ اور دوسرا، انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واضح نصیحت کرے پھر دوسروں کو۔ تیسرا یہ کہ نصیحت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے۔ آپ نے اسے اے میرے بچے فرما کر خطاب فرمایا۔ چوتھا یہ کہ گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال نقل کرنا سنت الہیہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے، مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاہل کو قاصد بنا کر نہ بھیج، اگر تو کسی صاحب حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاصد خود بن جا۔ آگے فرماتے ہیں، میرے بیٹے، جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر، کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، سیر پر سیر ہو کر نہ کھا، اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے۔ اے میرے بیٹے، اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے، اور اتنا کڑوا نہ ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے۔ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں ہیں، اپنے بیٹے کو حکمت بھرے ان کے اقوال ہیں، اور سب سے بڑا اقوال تو یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ یہ ظلم عظیم ہے، یہ معاف ہونے والا کام نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چڑھانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہا، جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکن اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حمل خود کمزور کرنے والا ہے، اور درد ذے کمزوری پر کمزوری ہے، اور وضع حمل اس پر اور مزید شدت ہے، اور دودھ پلانا بھی مستقل مشقت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچے کا دودھ چڑھانے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کر 2 سال تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شرک جیسے بڑے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی اور تمام گناہوں سے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔